بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ وکلا جو ہے وہ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں اور ہم اپنے آرگومنٹس جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، فزیکلی جا نہیں سکتے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا ریسرچ کرنے پہ یہ بات سامنے آئی کہ پوری دنیا میں جو اس وقت زوم کلاؤڈ میٹنگ جو ایپ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں رہ کے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ٹیکساس میں جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہم نے بنایا، اور اس ماڈل میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے اویلیبل ریسورسز کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا جو اپنا کام ہے وہ بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جس وقت جو ڈیوٹی ججز کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے دن میں یہ پرپوزل یہ ہے کہ آلریڈی تھانوں کے اندر جو ہے وہ فرنٹ ڈیسک بن چکے ہیں، ان کے پاس کمپیوٹرز موجود ہیں۔ تو تھانے میں یہ بڑی آسان اور یوزر فرینڈلی ایپ ہے، اس کے اندر آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ہی جو ہے وہ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جو ریڈر آف دا کورٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایک ایڈمن جو ہے وہ ایک میٹنگ جنریٹ کرتا ہے جو آدھے گھنٹے کی ہو سکتی ہے، اور وہ اس کا لنک دوسرے کو اس کے موبائل پہ بھیج دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کو کلک کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس گفتگو کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا ہم نے ڈیمانسٹریشن بھی دی، اس کے ساتھ آگے اٹیچ کی ہے اس کی۔ تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ جو جیسے ریمانڈ ایک کام ہے جو جس کو روکا نہیں جا سکتا، تو ریمانڈ کے لیے ملزمان جو ہیں وہ تھانے میں محرر کے پاس اویلیبل ہوں گے، اور اس ویڈیو ایپ کے ذریعے وہ آن لائن ساری پروسیڈنگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اس کو جو ہے اس کے لیے کوئی بجٹ ریکوائرڈ نہیں ہے فی الحال۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ایک تھانے کے اندر مخصوص ٹائم میں فائلز لے کے جو متعلقہ ایک تھانے دار جو ہے وہ کچہری میں آ جائے گا۔ تو کچہری میں آنے کے بعد سب سے جو ضروری چیز جو ہمیں ریکوائرڈ ہوگی وہ ایک چھوٹا سا روم، کوئی بھی ایک گارڈ روم ہو سکتا ہے، اس کو ڈس انفیکشن روم بنایا جائے، تاکہ وہ ساری فائلیں وہ جہاں وہاں پہ رکھ کے تو اس کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکے جو فائلیں آئی ہیں۔ تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ خالی جو ہے وہ ہم نے ڈیٹول کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال کے اس کو سپرے کر دینا، ڈس انفیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک بندہ آئے گا، کم سے کم جو ہیومن انٹریکشن ہوگا، وہ فائلیں ریڈر صاحبان ججوں کے سامنے رکھ دیں گے، ججز حضرات کے سامنے رکھ دیں گے، اور جو ریڈر ہے وہ کوآرڈینیٹ کروا کے دونوں وکلا اور وکلا اپنے اپنے گھروں میں رہ کے اس کو آرگومنٹ کر سکیں گے، اور آرگومنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کورٹ جیسے اپنے روٹین میں فیصلہ سناتی ہے فیصلہ سنائے۔ اور اسی ایپ کے اندر یہ فیسلٹی موجود ہے کہ اس کو اپلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ فوری طور پر اس فیصلے کا گھروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے۔ تو یہ میرے خیال میں جو دنیا کر رہی ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اور اگر یہ لاک ڈاؤن مزید آگے بڑھتا ہے تو ہمیں اس ایپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کو سیریسلی لیں، اور اس کو آزمائشی بنیادوں پر چلایا جائے، اور جو میں نے بتایا اس میں یقیناً مزید گنجائش کی ضرورت ہوگی۔ تو جیسے جیسے اس میں بہتری لا کے اس کو اور اپنے اپنے اویلیبل وسائل میں رہتے ہوئے ہمیں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لائیو ڈیمو ہے اس چیز کا کہ میں گرین ٹاؤن میں بیٹھا ہوں، طاہر پرویز ملک، اور کونسل فار دا ایکیوز کے طور پہ پوسٹ کروں گا۔ دوسری طرف لائن پر کونسل فار کمپلیننٹ جو ہے وہ ضمیر احمد جھیڈو صاحب تھانے سے آن لائن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل میجسٹریٹ کے طور پر جو ہے وہ ایکٹ کریں گے عمر پرویز صاحب، وہ دوسرے ٹاؤن میں موجود ہیں، اور جو ریڈر صاحب کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں یہ ایکچول ایڈمن ہیں اس ایپ کے، بلال صاحب جو ہیں وہ ریڈر کے طور پر جو ہے ایکٹ کریں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ معاملہ ہے کہ ایک ملزم جو ہے وہ تھانے میں موجود ہے، اور میں بطور کونسل فار ایکیوز پرسن جو ہے وہ جج صاحب کو اپنا کیس جو ہے وہ پٹ کرنے جا رہا ہوں۔ جی جج صاحب، اپ ٹو یو۔ جی کون ملزم کون ہے جی؟ کون سا کیس ہے بتائیں گے؟ میں جی کونسل فار دا ایکیوز پرسن ہوں اس کے اندر، اور یہ جو ہے مقدمہ نمبر میں جناب آپ کو یہ دکھا دوں، یہ آپ کے پاس پولیس فائل آلریڈی موجود ہے، اس میں آپ کائنڈلی جو ہے وہ ایف آئی آر پر آ جائیں۔ 232/20 ہے، اور تھانہ فیصل ٹاؤن سے ہے، اور مدعی اس کے اندر محمد ایوب ولد ملک محمد یعقوب ہے، اور وقت وقوع بیان کیا گیا ہے 23/2/2020 کو، اور وقت وقوع 5 بجے شام کا ہے، اور تاریخ جو 23/2/2020 ہے، اور اس کے اندر محمد ایوب جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو جناب میں کائنڈ پروزل کے لیے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہوں۔ تو خدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ فیصل ٹاؤن لاہور، جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ سائل کا بیٹا محمد حامد ولد محمد ایوب، ساکن مکان نمبر 38 گلی نمبر 4 کوٹھے پنڈ فیصل ٹاؤن لاہور، 23/2/2020 کو شام 5 بجے تقریباً اپنے دوستوں کے ساتھ جوہر فاؤنڈیشن اسکول واقعہ فیصل ٹاؤن لاہور سے گزر رہا تھا کہ مسمی بلال وحید نے سائل کے بیٹے کو آواز دے کر کھڑا کیا، تو اتنے میں مسمیان رانا عمر احمد شاہ مسلح موزر، یہ جناب عمر احمد شاہ جو ہے یہ آن لائن تھانے میں موجود ہے،
میں اس کا وکیل ہوں. رانا حمزہ، عدنان جٹ، فرقان بھوٹا جو کہ مسلح لوہے کے راڈ، ڈنڈے اور خنجر اور اس کے علاوہ 10 سے 12 نامعلوم افراد نے آتے ہی میرے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور سر میں موزر کے بٹ بھی مارنے شروع کر دیے. موقع پر موجود گواہان عاقب جٹ، محمد عاقب، محمد قمر و دیگر راہگیروں نے زبردستی جان چھڑوائی، جس پر ساحل کے بیٹے نے موقع پر 15 پر کال کی. جس یونر اس میں جو سب سے پہلی چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں 13 دن کا ڈیلے ہے جس کا کوئی ایکسپلینیشن ریکارڈ پر موجود نہیں. اور جو انجریز ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں وہ 337A3، 337L2، 148 اور 149 ہے. اور جو میرا ملزم جناب عمر احمد شاہ جو جناب کے سامنے جس کو مسلح موزر دکھایا جا رہا ہے، اس کو جناب اگر آپ تھوڑا سا اس ریکارڈ میں دیکھیں، اگر میڈیکل کو جو MLR ساتھ لگا اگر کائنڈلی اس کو ملاحظہ کر لیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ اونلی اس کو صرف ایک انجری ہے، وہ جو ہے وہ شارپ ایج انجری ہے اس کے ہاتھ پر. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ اس کا ریمانڈ گرانٹ کر دیا جائے. اس کو جو میکسیمم اگر کوئی معاملہ ہے، اگر اس کو کسی نے کوئی زخم پہنچائے ہیں تو جو کسی کے پاس شارپ ایج ویپن، مجھے تو اسپیسیفائی کر دیا کہ میں مسلح موزر ہوں. اب موزر کے ساتھ جو ہے اگر آپ اس کو کائنڈلی ملاحظہ کر لیں تو موزر کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ شارپ ایج جو ہے وہ کوئی انجری آئے، اور آئی ہی صرف شارپ ایج انجری ہے جس کی وجہ سے 337A3، اور وہ بھی اس نے سیلف انفلکٹڈ اس کی انجری ہے 337A3. عموماً شارپ کٹ کے ساتھ ہڈیاں نہیں ٹوٹتی ہیں کسی بندے کی. اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کا میڈیکل جو ہے وہ مناسب فورم پر جناب اس کو جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کے پاس میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے لیے وہ باقاعدہ جناب اس کو ہم دے چکے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہمارے اور جو ہے وہ ان کے درمیان ایک کانفلکٹ پائی جاتی ہے، یہ جناب کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایکچوئل یہ میرے پاس نظر آ رہا ہے، جناب اگر ملاحظہ کریں تو یہ ایک نوٹس ہے جو کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ریلوے کی جانب سے جاری کیا گیا. یہ جناب اس کی سائننگ اتھارٹی ہے، میں اس کی یہ تصویر دکھا رہا ہوں جناب کو. تو یہ جو بندہ مضروب دکھایا جا رہا ہے اس ایف آئی آر کے اندر، اس کو یہ نوٹس سرو ہوا ریلوے کی جانب سے، ڈپٹی ڈائریکٹر P&L ہیں، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کی جانب سے، کہ آپ ان اتھرائزڈ آکوپینٹ ہیں ریلوے کی لینڈ کے. اب ان کو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو محلے دار ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جو ان لوگوں نے ہماری شاید کوئی جا کے شکایت ریلوے کو کر دی ہے، اور وہ اس گرج میں آ کے انہوں نے اس محلے میں رہنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سارے واقعے کا، ان کو اور جو ہے وہ اکٹھا بنا کے انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروا دی ہمارے خلاف، جو سراسر جھوٹی اور بے بنیاد ہے. اور تفتیشی افسر جو ہے اس کو اچھی طریقے سے پتہ ہے، اور یہ ہمیں انلیگل ڈیٹینشن میں اس نے کافی دنوں سے رکھا ہوا تھا یہ، اور اب اس کے نے جناب گرفتاری ڈال کے جناب کے پاس پیش کر رہے ہیں. اٹ از اے فٹ کیس جناب. اس سٹیج پر کوئی اس کی فزیکل پریزنس ریکوائرڈ نہیں ہے کہ اس کو جناب فزیکلی پریزنس جو پولیس اسٹیشن کے پاس رہے، اس کو جناب جوڈیشل کیا جائے تاکہ اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کی بیل وغیرہ موو کی جا سکے. جی جناب، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس میں جو فیکٹ میرے فاضل دوست نے سارے بیان کر دیے ہیں، اور اس میں کوئی اس طرح کی ہمارا کوئی الٹیریئر موٹیو ہمارے پارٹ پہ، کمپلیننٹ پارٹ پہ نہیں ہے پروسیکیوشن میں، کہ جی ہم نے اس کو کیوں اس طرح فالسلی امپلیکیٹ کیا ہے. ہماری ان کے ساتھ اینیمیٹی جو ہے کوئی پریویس اس طرح کی نہیں ہے. ہم کوئی اس طرح کا کوئی ان سے ہمارا کوئی پریویس لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے. تو اس میں جو تفتیشی نے چونکہ فرسٹ ریمانڈ ہے اور اس میں اسپیسیفک رول ہے اس ملزم پہ، عمر پہ، تو اس نے موزر کا بٹ مار کر سر پہ چوٹیں آئی ہیں، اور پولیس انویسٹیگیشن میں بھی وہ گلٹی ہے. تو فرسٹ ریمانڈ میں اگر اس کو ریمانڈ نہیں دیا جاتا تو اس سے جو اعلیٰ ضرر برآمد ہونا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک ایویڈنس ضائع ہوگی، اور بعد میں اس میں چلان کیس میں بھی جو ہے یہ ہرڈل کریٹ ہوگی پروسیکیوشن کیس کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فزیکل ریمانڈ دیا جانا وہ بہت فار دی انٹرسٹ آف جسٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے تو باقی فیکٹس بھی جو ہیں وہ تفتیشی وہ کورٹ کے سامنے بہتر انداز میں لے کے آ سکے گا. تو اس کے بعد فردر پھر جو کورٹ اپروپریٹ فیل کرے گی تو اس کے مطابق فردر آرڈر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس سٹیج پہ میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی جوڈیشل کیا جانا ہے، جبکہ یہ مین پرنسپل اکیوزڈ ہے اس کیس کا. تو اس کو کائنڈلی جو ہے وہ پولیس نے 5 دن کا ریمانڈ اس میں جو ہے وہ سیک کیا ہوا ہے، تو اس کو فزیکل ریمانڈ 5 دن کا جو ہے وہ دیا جائے تاکہ اس کو جو ہے نا میرٹ کی بنیاد پہ یکسو کیا جا سکے، تفتیش کو بھی
اور اس کیس کو آگے لے کے جایا جا سکے. اچھا جیسا میں آپ کی اجازت سے صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر، جو میرے فاضل دوست فرما رہے ہیں کہ جی ملزم جو ہے وہ مزید تفتیش کے لیے مطلوب ہے، تو انویسٹیگیشن تو جناب کیس کے فیصلے سے ایک دن پہلے تک کنٹینیو رہ سکتی ہے. خالی انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ ملزم کا ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کائنڈلی اس کو جوڈیشل فرمایا جائے. اچھا تو اس وقت اکیوز کہاں کون ہے؟ محمد عمر، رانا عمر میرا خیال شاید. جی 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 رانا عمر. جی رانا رانا عمر اس وقت کدھر تھانے میں موجود ہیں؟ جی تھانہ فیصل ٹاؤن میں موجود ہے. جی وہ نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ. ہاں جی 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 بالکل جی ٹھیک. چلیں ریڈر صاحب نوٹ کر لیں، میں اس پر پھر آپ آرڈر کا ویٹ کریں. سر اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا الٹرنیٹ آرگومنٹ کے طور پہ کہ جناب اگر میری یہ درخواست ٹرن ڈاؤن کی جاتی ہے جوڈیشل کی، تو کائنڈلی مجھے جو بڑی اپریہنشن ہے کہ پولیس جو ہے وہ مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنائے گی، جناب میرے جو ہے وہ میڈیکل کروائے جانے کا بھی حکم ساتھ میں صادر فرمایا جائے. جی جی ضرور. جی سر. ریکارڈنگ آف ہو گئی ہے، سارے نکل گئے ہیں اس وقت؟ یہ سارے جا چکے ہیں، صرف آپ نے فیصلہ دینا ہے. ٹھیک ہے چلیں اس پر اب جو ہے نا ان کو 3 دن کا ریمانڈ جو ہے نا وہ گرانٹ کر دیا جائے، اور اسٹینو صاحب سے کہیے گا کہ یہ ٹائپ کر کے نا اس کو جو مطلب نہیں آگے فردر پروسیڈ کریں اس کے بارے. جی ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو.